اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، بزرگان محترم، احباب ذی شان، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ سنڈے کو جو ہمارا آخری درس ہوا تھا، ظاہر گزشتہ سنڈے کو یعنی لاسٹ سنڈے کو نہیں ہو سکا، تو بات کی گئی تھی ایک ایسے شخص کی، یعنی قرآن نے مثال دی تھی کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ من یعبد اللہ علی حرف، ایک کونے کنارے میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ کونے کنارے سے مراد یہ ہے کہ ریلکٹنٹ ہیں، مذبذب ہیں، جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے اور کوئی اس کی ہستی نہیں ہے، اور فوراً اس سے منکر ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی خوشی اور طمانینت اور سرور پہنچتا ہے تو فوراً اسلام کے دامن میں لپکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارا ملجا و ماوا اور اوڑھنا بچھونا ہے۔ یعنی بری طرح سے متذبذب لوگ ہیں، ریلکٹنٹ لوگ ہیں، اور عقیدے کے لحاظ سے انتہا درجے کے نفاق میں مبتلا ہیں۔ ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے، ان کا جو توکل ہے، ان کی جو آہوزاری کا مرکز اور محور ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ما لا ينفعه ولا يضر، جو نہ نفع پر قادر ہیں نہ نقصان پر قادر ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے حوالے سے فرمایا کہ لبئس المولا ولبئس العشیر، بڑا برا ٹھکانہ اور بڑا برا دوست انہوں نے ڈھونڈا ہے۔ اس کے مقابل میں اہل ایمان کے حوالے سے آج کے درس میں یہ بات فرمائی گئی۔ آیت میں نے تلاوت کی تھی لیکن ظاہر گفتگو اس پہ نہیں ہو سکی تھی۔ یعنی ایک طرف وہ گروہ ہے، ان کا انجام پہلے بیان فرما دیا کہ ذالک هو الضلال البعید، ذالک هو الخسران المبین، یہ سارے ان کے انجام ہیں جن کا ابھی ذکر کیا ہے۔ مذبذب قسم کے لوگ، ریلکٹنٹ لوگ، جن کا یقین کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، جن کا ایمان انتہائی کمزور ہے اور تنکوں کے سہارے پہ کھڑا ہے، ان کے حوالے سے فرمایا کہ خسران المبین میں ایک بڑے نقصان اور ایک بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، اور ضلال البعید یعنی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے جو یعنی مولا اور اپنا رفیق کار اور اپنا دوست اور اپنا ہمدرد چنے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ بڑے نکمے، نکارہ اور برے ہیں، بدترین ساتھی ہیں۔ اس کے مقابل میں اہل ایمان ہیں، وہ لوگ کہ جنہیں ایمان کی دولت اس طرح سے حاصل ہوئی ہے کہ گویا وہ ان کے دل کے اندر جڑ پکڑ گئی ہے، اور اس ایمان نے انہیں خدا سے قریب تر کر دیا ہے، اور اس ایمان نے ان کی نگاہوں کے سامنے سے سب پردے ہٹا دیے ہیں، اور گویا انہوں نے عالم آخرت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے، یا کائنات کے اندر اور خود ان کے اپنے وجود کے اندر پھیلی ہوئی جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی معرفت کی جو علامات ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے پہچان لی ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں ایمان کی دولت بدرجہ اتم حاصل ہوئی ہے۔
اس ایمان کی دولت نے انہیں اس قابل کر دیا ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ان خسران مبین اور ضلال بعید والے گروہ کے مقابلے میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنات تجری من تحت الانہار، جنہیں چلتی نہروں والے، بہتی نہروں والے جنات اور باغات میں اللہ کریم داخل فرمائے گا۔ گویا انہیں اپنے انجام کے حوالے سے کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے سہارا بڑا مضبوط چنا ہے، انہوں نے ایمان کے جو تقاضے ہیں انہیں سمجھا بھی ہے اور ایمان کے ان تقاضوں کو لے کر آگے بڑھے بھی ہیں، اور ایمان کے بدولت اور ایمان کی وجہ سے جو قربانی اور جو آزمائش اور جو تکلیف سہنی پڑی ہے اور جو قربانی دینی پڑی ہے اس سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کریم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس کے اختیارات جو ہیں وہ غیر محدود ہیں، دنیا میں آخرت میں یا دونوں جگہ وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے۔ وہ دینا چاہے تو روکنے والا کوئی نہیں، وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دلوانے والا نہیں ہے۔ وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یعنی کوئی جو ہے نا وہ طاقتور تیری جو ہے نا وہ تیری عزت اور تیری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نفع دلوانا چاہے اور جو ہے وہ زبردستی تجھ سے کوئی نفع دلوا سکے۔ تو اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت، جب تو دینا چاہے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جب تو روکنا چاہے تو تجھے اس کے اوپر عطیہ دینے کے اوپر مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی طاقتور تیری طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا، تیری طاقت کے برخلاف کوئی نفع نہیں دلوا سکتا۔ تو یہ دعا، تو ان اللہ یفعل ما یرید کے اندر گویا یہ سارے مفہومات پائے جاتے ہیں، یعنی جو اپنے ایمان کے اندر نفاق اور تذبذب کا شکار ہیں انہیں جس انجام سے دوچار ہونا پڑا ہے وہ بھی اللہ کا اختیار تھا، اور یہ اہل ایمان کو، سچے اہل ایمان اور عمل صالح سے مزین جن کی زندگیاں ہیں، انہیں جو جنات عدن عطا ہوئے ہیں، ہمیشہ کے باغات اور جنت کی نعمتیں، یہ بھی اللہ کا خالص اختیار ہے۔ اب فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، یعنی آسمان تک پہنچے، ایک رسی تانے آسمان تک اور وہاں تک پہنچے، ثم لیقطع، اور پھر اس سلسلے کو کاٹ ڈالے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، اور پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یہ آیا قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جس کے اوپر مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ مختلف مفسرین نے مختلف خیالات پیش کیے ہیں، اور ان کے مطالب جو مختلف مفسرین نے متعین کیے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک گروہ یہ ہے کہ جس کا یہ خیال ہے کہ یعنی من کان یظن سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی، یعنی محمد الرسول اللہ، ینصرہ کے اندر ہو ضمیر رسول اللہ کی طرف ہے، اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، وہ چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے، یہاں سما جو ہے وہ چھت کے معنی میں ہے، یہ ایک خیال ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی رسی کے ذریعے سے آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کرے، جو اللہ اپنی نصرت اپنے حبیب کی طرف بھیج رہا ہے وہ اس کو بند کرانے کی کوشش کر لے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ جائے، اور قطع سے مراد یہاں قطع وحی ہے کہ وہ آسمان پر رسی باندھ کر جائے، یعنی آسمان کا کوئی راستہ تلاش کرے اور وہاں جائے اور اس وحی کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھا خیال یہ ہے کہ وہ آسمان پر جائے اور اس کا رزق بند کروانے کی کوشش کرے۔ اور پانچواں اس میں جو مفسرین کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ یعنی خود یعنی اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی خود جو یہ ظن اور یہ گمان کرتا ہے، جو یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے۔ اور چھٹا اس کا مفہوم یہ ہے کہ خود اسی شخص کے بارے میں کہ جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی نصرت نہیں کرے گا، وہ آسمان تک
جائے اور مدد لانے کی کوشش کرتے کہ اب یہ جو ہے نا وہ مختلف مفہومات ہیں جو اہل تفسیر نے نقل کیے ہیں۔ اصل میں جو اس کے اوپر قیمتی گفتگو کی ہے فی زمانہ ہمارے زمانے کے مفسرین میں، وہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے بڑی تحقیقی گفتگو کی ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمت نے بھی اس کے اوپر ان 6 مفہومات کو ذکر کر کے پھر اپنی رائے پیش کی ہے، اور بڑی وقیع اور بڑی مدلل اور جامع رائے ہے۔ لیکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے عربی لغت کے سہارے سے اور بعض یعنی جو خاص مفاہیم متعین ہیں ان الفاظ کے، ان کی مدد سے اس کی تفسیر کی ہے، اور وہ تفسیر زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ لیکن سید مودودی رحمہ اللہ نے اس کا ایک سیاق بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت من کان یظن، اس کو اگر پچھلی جو آیات گزر چکی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، کہ وہ شخص کہ جس کا یعنی جو ایک کنارے پہ کھڑا ہو کر یعنی بالکل جو ہے نا وہ مذبذب حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کہا یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے من کان یظن، جو یہ گمان کرتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو کنارے پہ کھڑا اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ جب تک حالات اچھے رہتے ہیں مطمئن رہتا ہے، جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے یا کسی ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اسے ناگوار ہے تو وہ خدا سے پھر جاتا ہے، اور پھر ایک ایک آستانے پر ماتھا رگڑنے لگتا ہے۔ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قضاء الہی پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناؤ میں اور بگاڑ میں جو ہے نا وہ اللہ کے سوا بھی کسی کا ہاتھ ہے، اور اللہ سے مایوس ہو کر وہ دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، کبھی پتھر کے بتوں سے، کبھی قبر کے مردوں سے، کبھی پہاڑوں اور سورج اور ستاروں سے، کبھی سیاروں سے، کبھی فرشتوں سے، اس طرح وہ مختلف آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اب سید مودودی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ اس بنا پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ آسمان کو پھاڑ کر اگر وہاں شگاف ڈال سکتا ہے اور آسمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اسے ناگوار ہے۔ یعنی آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے اور آسمان میں چیرا ڈالنے سے اور آسمان میں جو ہے نا وہ رخنہ ڈالنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی کوشش کر کے دیکھ لے، یعنی جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے، آخری حد تک اپنی کوشش کر لے، گویا اور یہ بات یعنی طے کر لے، فائنڈ آؤٹ کر لے، اس کو پا لے کہ کیا اللہ کی تقدیر سے کوئی چیز اسے بچانے والی ہے، یعنی جو اللہ کی تقدیر، اللہ کا لکھا ہوا قضاء، اس کا فیصلہ جو اسے ناگوار ہے اسے کو بدلنے پہ قادر ہے، یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے متعین کر لے، یعنی بڑی سے بڑی اپنی کوشش کر کے دیکھ لے۔ یہ سید مودودی علیہ رحمت کی یہ رائے بڑی جو ہے نا وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ ثم الیقطع کے اندر جو قطع کے لفظ ہیں یہ قطع مسافت کے لیے ہیں، یعنی سفر کاٹنا، قطع کہتے ہیں کہ جب بندہ مسلسل سفر کر رہا ہو تو کہتے ہیں اب اتنا سفر کٹ گیا، یعنی قطع سفر ہو گیا، یعنی وہ آسمان میں رسی تانے اور آسمان میں چڑھ جائے، اتنی قطع مسافت کر لے، اتنا سفر کر لے۔ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ الیقطع سے مراد قطع وحی کے معنی لیے ہیں، یعنی جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا وہ آسمان میں چڑھ کر سلسلہ وحی کو منقطع کر دے اور اللہ کے رسول کو جو مدد اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے وہ کاٹ دے، جسے اتنا ضد اور عناد اور اتنا بغض ہے رسول سے کہ وہ یہ عمل کر لے۔ یہ ابو مسلم خولانی کی یہ رائے نقل کرنے کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ یہاں مفہوم یہ ہے کہ جو بدبخت اور نامراد خدا سے مایوس اور بدگمان ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یہاں اللہ ینصرہ کی ہو ضمیر کو وہ اس شخص کی طرف کر رہے ہیں جس کا اپنا گمان ہے، یعنی اس کا امام امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں مراد،
یعنی پہلے گروہ کی تو رائے وہ تھی، وہ انہوں نے ذکر کر دی۔ پہلے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں ہو کی ضمیر سے مراد رسول اللہ ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، وہ آسمان میں رسی تانے، شگاف لگائے اور وہاں جا کے سلسلہ وحی کو منقطع کر دے، اللہ سے رابطے کو توڑ دے رسول اللہ کے، اور ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی دعوت غالب ہو کر رہے گی، اس کے بڑے سے بڑی کوشش بھی اس دعوت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر وہ مفہوم لیا جائے تو یہ مراد بنتی ہے جو بیان کی۔ مولانا اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں ہو کی ضمیر سے رسول اللہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہی شخص جو مولانا مودودی نے جس کی رائے دی ہے کہ وہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف کا تسلسل ہے کہ جو شخص ایسے لوگوں میں سے جو یہ گمان کرتا ہے اور اس بدگمانی میں مبتلا ہے اور مایوس ہے اللہ سے اور اس بدگمان ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، وہ اس بدگمانی میں مبتلا ہو کر دوسروں کو اپنا مولا بناتا ہے، اپنا مرجع بناتا ہے، وہ جو چاہے کر دیکھے، وہ آسمان میں شگاف لگا سکتا ہے تو لگا لے، وہ اپنا پورے زور لگا کر اپنے معاملے کا فیصلہ اور غم اور پریشانی کو اگر دور کر سکتا ہے تو دور کرے۔ مطلب یہ کہ خدا کو ایسے لا خیروں سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، اللہ کو ایسے خیر کے باغیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں آوارہ گردی کریں اور جس جوہر سے چاہیں اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں کہ انسانی فطرت کے اندر جو پیاس ہے وہ ہر جوہر کے پانی سے نہیں بجھتی، وہ صرف اور صرف ایمان کے حوض کوثر ہی سے بجھتی ہے، اور اس کے اندر جو خلا ہے وہ ہر اینٹ پتھر سے نہیں بھرا جا سکتا، اس کو اگر بھرا جا سکتا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی یاد ہی سے بھرا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں امام اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ امر یہاں پیش نظر رہے کہ خدا سے مایوسی اور بدگمانی شرک کے بہت بڑے عوامل میں سے ہے، اور انسان جب خدا سے کٹتا ہے تو وہ بہرحال اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سعی کرتا ہے، لیکن چونکہ حقیقی سہارا تو خدا اور صرف خدا ہے، اللہ کی ذات ہے، اس وجہ سے وہ چاہے آسمان پر ہی چڑھ جائے اس کی ساری سعی لا حاصل رہے گی۔ یعنی مقصود یہ سمجھانا ہے اس گروہ کو کہ جو اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے عظمت، اس کے حقوق و اختیارات کے بارے میں متذبذب ہے، کہ تمہارا اگر یہ گمان ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی تمہاری مدد پر قادر ہے تو یہ سارے امر کر دیکھو، تمہیں کسی آستانے پر، کسی مزار پر، کسی دربار پر، کسی جو ہے نا وہ مخلوق کے آستانے پر اور کسی کے سامنے جھک جانے پر وہ مراد نہیں مل سکتی جو اللہ کے در سے تمہیں مل سکتی ہے۔ یہاں مقصود یہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور چیز وفی الآخرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی فی الدنیا والآخرہ، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ فی الآخرہ کا لفظ یہاں قابل غور ہے کہ جس طرح اس دنیا میں اللہ کی یاد ہی جو ہے وہ انسان کی ناصر ہے اور اس کی مدد کر سکتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی خدا کی یاد ہی انسان کی ناصر اور نصرت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی خدا کے رحم یا انصاف سے بدگمان ہو کر کسی اور کو اپنا ولی و ناصر بناتا ہے اور اپنا یار بناتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے مقابل اس کے کام آئیں گے، تو یہ بھی کر دیکھے۔ اس کے وہم کی حقیقت بھی قیامت کے دن اس پر آشکار ہو جائے گی، اس کا یہ وہم بھی روز قیامت اس کے اوپر الٹا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ انداز ہے اللہ کا کہ انزلناہ، یہ ہے وہ چیز کہ جسے ہم نے نازل کیا کھلی اور واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی یہ درس توحید ہے جس کو ہم نے پڑھایا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، لیکن یہ درس توحید سمجھ اس کو آتا ہے من یرید، جو اس کا ارادہ رکھتا ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے ہدایت کا معاملہ یہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، کسی کو مجبور محض بنا کر اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ہدایت نصیب اسی کا ہے من یرید جو اس کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی یعنی توفیق ایمان موجود ہے، اور جس دل کے اندر طلب ایمان موجود ہے، جس دل کے اندر طلب ہدایت موجود ہے، اور جو اپنے رویے سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں میں اس ہدایت کا طالب ہوں اور مجھے اس خیر کی گنجائش میرے اندر ہے، اور میں
اپنا نور فطرت، وہ نور ایمان جو اللہ نے ہر شخص کے اندر، اس کے دل کے اندر رکھا ہے، اس نور ایمان کی پکار پر وہ لبیک کہتا ہے۔ کہا من یرید، جو اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کو ہدایت بخشی ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں، یعنی یہ سائنس کی دنیا میں یہ جو خلا نورد ہیں اور یہ جو فلکیات کی سائنس اور ارضیات کی سائنس اور یعنی مختلف سائنسز کے اندر جو بڑی بڑی تحقیقات کرتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنا وہ نور ہدایت، یعنی وہ فطری جو نور ہے ہدایت کا، اس کو روشن رکھتے ہیں اور نشانیوں کے ذریعے سے رب تک پہنچتے ہیں تو اللہ انہیں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن کچھ جو ہے وہ زمین و آسمان کی جو ہے نا وہ علوم اپنے سینوں میں جمع کر لیتے ہیں اور اپنی تحقیقات سے دنیا کو جو ہے نا وہ اپنی طرف سے اپنے تئیں وہ منور کرتے ہیں، لیکن عملاً حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دل کا اندھیرا ان کا نہیں جاتا۔ وہ اس لیے کہ ان کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس تحقیق اور جستجو اور ریسرچ کے اس عمل کو ہدایت کی طلب کے لیے اختیار ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے علم، اپنے ریسرچ، اپنے نام و نمود، اپنی ریا اور اپنی نمائش کے لیے کیا ہے، اور کسی نوبل پرائز کے لیے کیا ہے، اور کسی بڑے سرکاری اور جو ہے وہ دنیاوی اعزاز کے لیے کیا ہے۔ وہ جو اس کے لیے کرتے ہیں ان کی ہدایت جو ہے نا وہ ہدایت سے ان کی آنکھ اوجھل رہتی ہے، وہ قلب کا نور انہیں ہدایت تک نہیں پہنچنے دیتا، اس لیے کہ اس نور کو وہ مٹا چکے ہیں، بجھا چکے ہیں۔ تو کہا کہ ان اللہ یہدی من یرید۔ پھر دوسرا مضمون شروع کیا، اور اس کے حوالے سے چونکہ آیات، یہ آیت دونوں کے ساتھ، یعنی جو پیچھے مضمون چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی متعلق ہے، اور آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس آیت سے لے کر آگے رکوع کے اخیر تک اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کریم ہمیں تذبذب سے نکال کر حقیقی ایمان، سچے خالص اور سچے ایمان سے اللہ کریم ہمیں فیض یاب فرمائے، ایسا ایمان کہ جو اللہ کی جنتوں میں دخول کا سبب بن جائے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر ایمان اور عمل صالح کو دخول جنت کا سبب قرار دیا ہے، اور ریلکٹنس اور اللہ کے در سے مایوس ہو کر دوسرے دروں پر جو ہے نا وہ جھکتے پھرنا، اس چیز کو اللہ کریم نے ضلال بعید اور خسران مبین قرار دیا ہے۔ آپ اگر غور سے اپنی سوسائٹی کا مطالعہ فرمائیں، اپنے معاشرے کا، تو آپ کو معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا نظر آئے گا کہ جنہوں نے گویا ایک لحاظ سے اللہ کی یعنی ذات سے مایوس اور بدگمان ہو کر دوسرے آستانوں پر اپنے ماتھے ٹیک لیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت کی ایک بہت بڑے خسارے سے، جسے خسران مبین کہا ہے، اس سے دوچار ہو چکے ہیں۔ انسانوں کو، اپنے کلمہ گو بھائیوں کو، بہنوں کو، اور اپنے معاشرے کے دیگر لوگوں کو اس تذبذب سے نکال کر حقیقی ایمان اور سچی معرفت خداوندی کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ داعین اللہ اور داعین قرآن، اور جو قرآن کے طلباء ہیں، ان کے لیے گویا اس کے اندر ایک تحریک ہے کہ وہ اللہ کے در سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، لوگوں کو ربانی بنائیں، اللہ والا بنائیں، اور قرآن کا منصب ہی یہی ہے کہ قرآن انسان کو ربانی بناتا ہے، اللہ والا بناتا ہے۔ قرآن کے مطالعے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں، انشاءاللہ العزیز عقائد کے اندر اور اصلاح اور اعمال کے اندر اور اخلاق کے اندر جو بگاڑ ہے وہ قرآن ہی کی تعلیم سے درست ہوگا۔ مالک کریم ہمیں اس بگاڑ کو، اس فساد کو اصلاح سے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔